السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفے کے دن کا روزہ، اس سلسلے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ اس کی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار ان کلمات کو دہرانے لگے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزہ رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا۔ یہ فرمایا اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے افطار نہیں کیا۔ کہا، اس کا کیا حکم ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پوچھا، اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پوچھا، اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 2 دن افطار کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے کے 3 دن روزہ، ایک رمضان کے روزے سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے، یہ عمل سارے سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور عرفے کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ اور یوم عاشوراء کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یوم عاشوراء کا روزہ اور یوم عرفہ کا روزہ سے بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کے اس میں معافی اور کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں ہم پوری توجہ کے ساتھ اس کا روزہ رکھیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں اس کو ہم حاصل کریں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔